اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنة وکلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین فأزلهما الشیطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 35، 36 اور 37 یعنی کل 3 آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی۔ رکوع کی ابتدا سے ہی حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے اور بہت سے واقعات اللہ تعالیٰ بیان کر چکے۔ یہاں سے بھی اللہ تعالیٰ اس کے بعد پیش آنے والے مزید واقعات کو ذکر کر رہے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہی اس لیے کی تھی کہ انہیں زمین پر بھیجنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں ہی بتا دیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ اور نائب مقرر کرنے والا ہوں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق زمین کے لیے ہوئی تھی، یہ خدا کی اسکیم کا حصہ تھا۔ لیکن زمین پر بھیجنے سے پہلے جو واقعات رونما ہوئے، جو اپنے اندر بہت اہم اسباق رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بیان کرتے ہیں۔ تو ان آیات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ انہی واقعات کے تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے ایک اور واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جب سجدہ آدم کا قصہ ختم ہوا اور فرشتوں نے سجدہ کر دیا اور ابلیس نے سجدے سے انکار کیا، اس کے بعد ہم نے آدم علیہ السلام سے کیا کہا، اللہ تعالیٰ ان آیات میں بتاتے ہیں۔ میں پہلے ان آیات کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جنت میں رہائش اختیار کر لو، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور جنت میں سے جو چاہو جہاں سے چاہو بفراغت کھاؤ، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، ہاں اس درخت کے قریب مت جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر اس درخت کے قریب گئے تو تم دونوں اپنا نقصان کرنے والے ہوگے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، آخرکار شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا، ان دونوں کو لغزش دی اس درخت کی وجہ سے، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، اور ان نعمتوں سے نکال چھوڑا جس میں وہ دونوں تھے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے حکم دیا کہ اتر جاؤ یہاں سے، تم میں سے بعض کے دشمن رہو گے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور کچھ نفع اٹھانا ہوگا، یعنی ایک معین وقت تک تمہیں زمین سے نفع اٹھانا ہے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ، پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات حاصل کیے اور ان کلمات کے ذریعے توبہ کی، فتاب علیہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو معاف کر دیا، انہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہوا۔ اب یہاں پر سب سے پہلا حکم جو اللہ تعالیٰ نے دیا وہ یہ تھا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی حوا جنت میں سکونت، جنت میں رہائش اختیار کر لو۔ یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت حوا کی تخلیق کیسے ہوئی، وہ کہاں سے آئی؟ تو اس کے متعلق جو مشہور روایت ہے جو بیان کی جاتی ہے کہ حضرت حوا حضرت آدم کی بائیں پسلی سے پیدا ہوئی ہیں، یہ در حقیقت توریت کتاب پیدائش کی روایت ہے۔ توریت میں یہ روایت بیان کی گئی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی بائیں پسلی کو نکالا اور اس سے حضرت حوا کو پیدا کر دیا اور وجود دے دیا۔ لیکن قرآن اور احادیث اس
متعلق بالکل خاموش ہے کہ حضرت حوا کی تخلیق کیسے ہوئی تھی۔ ہاں قرآن ہمیں اس کے متعلق یہ بتاتا ہے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کی جان سے حضرت حوا کی بھی تخلیق کر دی۔ اب اس کی کیا کیفیت تھی، حضرت حوا کو کس طرح پیدا کیا، اس کی کوئی تفصیل قرآن اور احادیث نہیں بتاتے، اور توریت کے مطابق جو روایات احادیث کے اندر ملتی ہیں وہ سندن بہت کمزور ہے، ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ صحیح روایات ملتی ہیں جس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ عورتوں کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، میں تمہیں عورتوں کے متعلق خیر کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ آگے حضور فرماتے ہیں فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ، اس لیے کہ وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ اب اولاً تو یہاں پر حضرت حوا کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ حضرت حوا پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ یہاں پر عورتوں کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، لیکن اس سے کیا مراد ہے، اس کا کیا مفہوم ہے، محدثین اس کے متعلق بہت کچھ کلام کرتے ہیں، لیکن فی الحال وہ میرا موضوع نہیں ہے۔ اتنی بات بہرحال سمجھ لینی چاہیے کہ یہ جو مشہور روایت ہے کہ حضرت حوا حضرت آدم کی بائیں پسلی سے پیدا ہوئی ہے، یہ توریت کی روایت ہے، اور ہمیں احادیث کے ذخیرے میں اس طرح کی جو روایات ملتی ہیں وہ سندن کمزور ہے۔ قرآن اس کے متعلق صرف اتنا بتاتا ہے کہ حضرت آدم کی جان سے ہم نے حضرت حوا کو پیدا کیا، البتہ اس کی تفصیل کیا تھی، وہ کس طرح پیدا کی گئی، قرآن اور صحیح احادیث اس کے متعلق بالکل خاموش ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو ایک معین درخت کے کھانے سے منع کر دیا، کہا جنت میں رہو، جو کچھ یہاں سے کھانا ہے، جہاں سے کھانا ہے کھاتے رہو، لیکن ایک کام تمہیں نہیں کرنا، وہ کیا ہے وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس معین درخت کے قریب تمہیں نہیں جانا ہے۔ اب یہ درخت کون سا تھا جس کے کھانے سے حضرت آدم اور حضرت حوا کو روک دیا گیا، اس کی کوئی تفصیل، اس کی کوئی تعین قرآن اور حدیث نہیں کرتے۔ اتنا بتا دیا کہ ایک معین درخت تھا جس کی تعین کا علم حضرت آدم اور حضرت حوا کو بتا دیا گیا تھا کہ تمہیں اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ وہ کون سا درخت تھا اس کے جاننے کی ہمیں نہ کوئی ضرورت ہے، اور نہ قرآن اور احادیث اس کے متعلق کوئی صریح بات بتاتے ہیں، اور یہی محققین مفسرین کا مذہب ہے کہ اس کی کوئی تعین قرآن اور احادیث نے نہیں کی۔ امام رازی، امام ابن کثیر رحمہم اللہ یہی مسلک اختیار کرتے ہیں کہ اس بارے میں خاموشی اختیار کی جانی چاہیے۔ اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ ایک معین درخت تھا جس کا علم حضرت آدم اور حضرت حوا کو دے دیا گیا تھا کہ تمہیں اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ یہاں ایک بہت اہم بات جس کی طرف محدثین مفسرین اشارہ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن جس بات سے منع کرتا ہے اس کے اندر جب وہ تاکید پیدا کرنا چاہتا ہے تو قرآن کا اسلوب بیان یہ ہے کہ وہ اس چیز سے تو منع کر ہی دیتا ہے، اس چیز تک پہنچنے کے جو راستے ہیں اس پر بھی روک اور پابندی لگا دیتا ہے۔ جیسے آپ یہاں پر دیکھیں، اصل مقصد یہ تھا کہ تمہیں اس درخت کا پھل نہیں کھانا ہے، اس درخت کے پھل کو استعمال نہیں کرنا، لیکن قرآن تعبیر کیا استعمال کرتا ہے وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب بھی مت جانا۔ حالانکہ مقصود کیا تھا کہ تمہیں اس درخت کا پھل نہیں کھانا، لیکن تاکید پیدا کرنے کے لیے یہ تعبیر استعمال کی کہ قریب بھی مت جانا۔ اسی طرح قرآن کے اندر بہت سی آیات اسی طرح کسی چیز کی ممانعت کو بیان کرتی ہیں۔ سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ
حالانکہ مقصود کیا تھا کہ یتیم کے مال کو استعمال نہ کرو، اسے ناحق مت کھا لو، لیکن تعبیر کیا استعمال کی کہ یتیم کے مال کے قریب بھی مت جانا۔ اسی طرح قرآن ایک جگہ بتاتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، حالانکہ مقصود کیا ہے زنا مت کرو، لیکن قرآن تعبیر کیا استعمال کرتا ہے، قریب بھی مت جاؤ۔ اس سے مفسرین ایک نقطہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو چیز ممنوع ہو قرآن اس سے تو منع کر ہی دیتا ہے، لیکن جو ذرائع، جو سورسز اور جو راستے اس گناہ کی طرف پہنچاتے ہیں قرآن اس پر بھی پابندی لگا دیتا ہے۔ جیسے میں نے چند آیات پڑھی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ اس چیز سے تو منع کر ہی رہے ہیں، لیکن اس چیز تک پہنچنے کے جو راستے ہیں، جو ذرائع ہیں، جو اس گناہ کی طرف پہنچا دیتے ہیں، جو اس گناہ کے کرنے پر آمادہ کر دیتے ہیں، خدا اس سے بھی منع کر رہا ہے کہ قریب بھی مت جانا، کہ پھر وہ راستہ، وہ جانا سبب بن جائے اس گناہ کو اختیار کرنے کا۔ تو اس سے سمجھ میں آ گیا کہ گناہ تو ممنوع ہوتا ہی ہے، لیکن اس تک پہنچنے کے جو راستے ہیں اس کو اختیار کرنا بھی منع ہے، کیونکہ جب اس راستے کو اختیار کر لے گا تو پھر اس گناہ سے بچنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے قرآن یہ تعبیر استعمال کرتا ہے کہ گناہ کے قریب بھی مت جاؤ، اس راستے پر بھی مت چلو جو تمہیں اس گناہ کے قریب کر دے، اس گناہ کے کرنے پر آمادہ کر دے۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب ہم نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو جنت میں رہائش دے دی اور انہیں کلی اختیار دے دیا کہ جو کچھ کھانا ہے کھاؤ، جو پینا ہے، جو استعمال کرنا ہے کرتے رہو، ہاں ایک چیز سے خدا نے تمہیں روک دیا ہے، اس کے قریب نہیں جانا۔ لیکن آگے کیا ہوا؟ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، شیطان نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو لغزش دی، دھوکہ دیا اس درخت کی وجہ سے۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، اور جیسے ہی حضرت آدم اور حضرت حوا نے اس درخت کے پھل کو استعمال کیا تو ان نعمتوں سے اور ان آرائشوں سے ہٹا دیے گئے جس میں وہ تھے اور جن نعمتوں کو وہ استعمال کر رہے تھے، یعنی جو جنت کا لباس پہن رکھا تھا وہ ہٹا دیا گیا، جو جنت کی نعمتیں، غذائیں استعمال کر رہے تھے ان سے اب منع کر دیا گیا اور پابندی لگا دی گئی۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ کا یہی مطلب ہے کہ ان کو ان نعمتوں سے ہٹا دیا جس میں وہ تھے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سوال یہ ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام جنت میں تھے، تو شیطان کی جنت تک رسائی کیسے ہوئی کہ شیطان نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو دھوکہ دیا، انہیں وسوسہ ڈالا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جنت کی ایک صفت ہے دار الجزا۔ جنت انسان کو جو دی جائے گی وہ اس کے اعمال کے بدلے دی جائے گی۔ جو انسان اس دنیا میں اچھا اور خیر کا عمل کرے گا اس کا بدلہ یہ ہوگا کہ خدا اس کو جنت دے دے گا۔ تو جنت کی بہت بڑی صفت یہ ہے کہ وہ دار الجزا ہے۔ لیکن اگر آپ غور کریں تو حضرت آدم اور حضرت حوا کو جو جنت میں ٹھہرایا گیا وہ کسی عمل کے بدلے نہیں تھا، وہ ایک امتحان کے لیے تھا۔ گویا جنت ان دو حضرات کے لیے دار الامتحان تھی کہ تم یہاں رہ لو لیکن تمہیں اس جنت کا فلاں درخت استعمال نہیں کرنا۔ گویا وہ جنت ایک طرح سے ان کے لیے دار الامتحان، امتحان گاہ تھی، اور کوئی امتحان اس وقت تک امتحان نہیں ہے جب تک کہ کوئی ڈسٹریکٹ کرنے والا، کوئی بہکانے والا وہاں موجود نہ ہو۔ تو جب جنت کو دار الامتحان کہا گیا تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکل آتا ہے کہ شیطان کو مکمل اختیار دیا گیا تھا حضرت آدم اور حضرت حوا کو بہکانے کا، ورنہ وہ دار الامتحان نہیں رہتا۔ دار الامتحان تو بنا ہی اس وقت ہے، دار الامتحان کہلائی گئی اس وقت کہ جب کوئی ڈسٹریکٹ کرنے والا، وسوسہ ڈالنے والا وہاں موجود ہو، اور شیطان کو چونکہ مکمل اختیار دیا گیا ہے انسان پر کہ جس طرح چاہے اس کو بہکائے اور گناہ پر آمادہ
کر دے، یہ شیطان کو اختیار دیا گیا، وہ ایسا کر سکتا ہے، لیکن وہ صرف وسوسہ ڈال سکتا ہے، انسان کو مجبور ہرگز نہیں کر سکتا۔ تو اب اس سوال کا جواب بالکل آسان ہو گیا کہ چونکہ یہ دارالامتحان تھا، اس لیے شیطان کا وہاں پہنچنا، حضرت آدم اور حضرت حوا کو بہکانا، یہ بالکل سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے پھر حکم دیا کہ اب تم یہاں سے اتر جاؤ، کیونکہ تمہیں جنت میں ٹھہرایا گیا تھا ایک امتحان کے لیے، لیکن تم نے اس درخت کا پھل جب استعمال کیا، اب جنت میں مزید نہیں رہ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے حکم دیا اہبتو، اب اس جنت سے اتر جاؤ۔ یا اہبتو جمع کا صیغہ ہے، عربی قاعدے کے لحاظ سے یہ جمع کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اور جمع وہاں کون تھے؟ وہاں تو حضرت آدم و حوا تھے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے یہ حکم، یہ خطاب حضرت آدم، حضرت حوا اور شیطان تینوں کو تھا کہ اب تم یہاں سے اتر جاؤ، اب تم زمین پر اتر جاؤ، اب زمین پر زندگی کا آغاز ہوگا، اور تم جس طرح یہاں دشمن رہے، تم زمین پر بھی ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ شیطان اسی طرح تمہیں بہکائے گا اور اسی طرح تمہیں گناہ پر آمادہ کرے گا۔ اب تم زمین پر کچھ رہو، لیکن یہ سمجھ لو کہ زمین پر رہنا بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، ایک معین وقت تک جو خدا کے علم میں ہے، تم نفع اٹھاؤ اس زمین پر رہ کر، پھر تمہیں خدا کی طرف لوٹ جانا ہے۔ اب چونکہ حضرت آدم علیہ السلام سے ایک غیر ارادی طور پر خطا ہو گئی، تو وہ نادم ہوئے، وہ پشیماں ہوئے۔ اب انہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ کس طرح اپنے خدا سے معافی مانگے، تو اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں وہ کلمات القاء کر دیے کہ ان کلمات کے ذریعے اپنے خدا کے حضور معافی طلب کرو۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، حضرت آدم نے چند کلمات اپنے رب سے سیکھ لیے۔ وہ کلمات کیا تھے؟ قرآن خود اس کو بیان کر دیتا ہے سورۃ الاعراف کے اندر کہ حضرت آدم اور حضرت حوا نے ان الفاظ سے دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الظالمین۔ تو ان الفاظ سے جب حضرت آدم اور حضرت حوا نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس خطا کو معاف کیا، فتاب علیہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ ہی معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ تو ان آیات کی مختصر تفسیر میں نے بیان کر دی، لیکن یہ آیات بہت سے اسباق ہمیں دیتی ہے۔ چونکہ اب زمین پر زندگی کا آغاز ہونا تھا، اب زمین پر ایک زندگی شروع ہونے والی تھی، اب نسل آدم آتی، اولاد آدم آتی، اور ایک زندگی کی چہل پہل شروع ہونی ہے۔ تو اس زندگی کے شروع ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انہی واقعات کے اندر جو ابھی بیان ہوئے ہمیں بہت سے اسباق دیے، بہت سے اصول سکھائے ہیں زندگی گزارنے کے۔ میں چند آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس بات سے شروع کیا کہ ہم نے آدم اور حوا کو جنت میں ٹھہرا دیا۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ایک مومن اور ایک مومنہ کا اصل ٹھکانہ، اصل رہائش گاہ جنت ہے۔ اگر وہ جنت سے محروم کیا جائے گا تو اپنی نافرمانیوں، اپنی گناہوں اور اپنی خطاؤں کی وجہ سے، ورنہ ایک مومن کا، ایک مومنہ کا اصل ٹھکانہ تو خدا نے جنت قرار دیا ہے۔ جیسے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرا کر بتایا کہ یہ تمہارا حقیقی ٹھکانہ ہے، لیکن ان حضرات سے غیر ارادی طور پر کچھ خطا ہو گئی جس کی وجہ سے جنت سے اترنا پڑ گیا، لیکن آخر میں ٹھکانہ پھر جنت ہی ہوگا۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے جب ان دو حضرات کو جنت میں ٹھہرایا تو ان سے کہا کہ یہاں سے جو کچھ کھانا ہے کھاؤ، جو پینا ہے پیو، ہاں ایک معین درخت ہے جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، اسے استعمال نہیں کرنا ہے۔ اس سے یہ سبق ہمیں دیا کہ زمین پر آنے کے بعد جو کچھ کھانا ہے، جو اللہ کی نعمت استعمال کرنی ہے، اس کی اجازت ہے، لیکن
جس چیز کو اللہ نے حرام کر دیا، جس چیز سے اللہ نے بندوں کو روک دیا، اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ جیسے آپ یہاں پہ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے کہا بفراغت جو کھانا ہے کھاؤ، لیکن اس معین درخت کے قریب نہیں جانا، یعنی اس معین درخت کے پھل کو استعمال کرنا تمہارے لیے حرام اور ناجائز ہے۔ تو بتا دیا کہ زمین پر جانے کے بعد بھی جو کچھ اللہ نے حلال کیا ہے اس کو کھانے میں کوئی ممانعت نہیں، البتہ جس چیز سے اللہ روک دے، جس چیز سے منع کر دے، اس کو استعمال نہیں کرنا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے، ہم میں سے بہت سے لوگ اسی کو اختیار کر لیتے ہیں، اسی کو استعمال کر دیتے ہیں، حالانکہ جن چیزوں کو اللہ نے منع کیا وہ بہت کم ہے، اور جن چیزوں کی اجازت دی وہ بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود ہم ان چیزوں کی طرف زیادہ مائل ہو جاتے ہیں جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے، جس کے کرنے سے اللہ نے انسان کو روکا ہے۔ اور اختیار تو کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر شیطان کسی روش اور طرز اختیار کرتے ہیں کہ اپنے گناہ پر اکڑ جاتے ہیں، اپنے گناہ پر اصرار کرتے ہیں، نہ کہ حضرت آدم کسی روش ہم اختیار کرتے ہیں کہ اگر خطا ہو گئی تو توبہ کر لیں۔ تو بہرحال اس سے یہ سبق مل گیا کہ حلال چیزوں کو استعمال کرنے کی اجازت ہے، حرام چیزوں سے جس سے اللہ نے روک دیا اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم کی توبہ کا ذکر کیا کہ حضرت آدم نے اپنے رب سے توبہ کی، تو اس سے بھی ہمیں ایک سبق دیا۔ آپ اگر شروع سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی 3 مخلوقات کا یہاں ذکر کیا، فرشتوں کا، جنات کا اور انسان کا۔ فرشتوں کے متعلق بتایا کہ ان سے گناہ کا کوئی تصور نہیں ہے، وہ خدا کی بات سے سر منہ انحراف نہیں کرتے، جو کچھ خدا نے حکم دیا ہے کر گزرتے ہیں۔ اس کے بعد جنات یعنی ابلیس کا ذکر کر کے بتایا کہ اس کے اندر شر ہے، یہ گناہ کرنے کے بعد اپنے گناہ پر اصرار کرنے لگا، اپنے گناہ پر اکڑ گیا۔ اس کے بعد انسان کا ذکر کیا کہ انسان خدا کی وہ مخلوق ہے کہ اس کے اندر خیر بھی ہے اور اس کے اندر خطا کا مادہ بھی اللہ نے رکھا ہے، لیکن انسان کی خوبی کیا ہے کہ جب اس سے خطا ہو جاتی ہے تو اسے چین نہیں آتا جب تک وہ اپنے رب سے معافی نہ مانگ لے۔ تو یہ سبق دیا کہ تم انسان ہو، تم سے خطائیں ہوں گی، لیکن تمہیں کیا کرنا ہے؟ تمہیں اپنے والد، تمہیں ابو البشر حضرت آدم کی سی روش اور طرز اختیار کرنا ہے کہ فوراً اپنے خدا سے معافی مانگ لینی چاہیے، خدا سے معافی مانگنی ہے اور اپنے گناہ کو صاف کروا دینا ہے۔ اور یہ سبق بھی ہمیں ان واقعات سے ملتا ہے کہ دیکھو اب زندگی شروع ہونے والی ہے زمین پر، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تم نے دیکھ لیا کس طرح اس نے تمہارے والدین کو، حضرت آدم اور حضرت حوا کو آمادہ کیا خطا پر اور انہیں جنت سے نکال دیا۔ تو اب وہ تمہارا چونکہ کھلا دشمن ہے، زمین پر آنے کے بعد بھی وہ تمہارے دلوں میں وسوسہ ڈالے گا، تمہیں گناہ پر آمادہ کرے گا، تمہیں خدا کے احکامات سے روکنے کی کوشش کرے گا، خدا کی نافرمانی پر ابھارے گا۔ تمہیں کیا کرنا ہے؟ ہر وقت توبہ کرتے رہنی ہے، ہر وقت اللہ سے معافی مانگتے رہنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرتا رہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہارے والد حضرت آدم کی خطا کو معاف کر دیا، فتاب علیہ، وہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، کیونکہ انہ هو التواب الرحیم، وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آخری سبق جو ہمیں ان آیات سے ملتا ہے، اسباق تو بہت ہیں، چند میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو کہتے ہیں انہ هو التواب الرحیم۔ عربی قواعد کے لحاظ سے اگر اس کا ترجمہ کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ اللہ ہی معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس سے یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ اگر کسی انسان سے کوئی گناہ ہو جائے تو اسے معاف نہیں کرے گا مگر اللہ۔ لہٰذا اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے
کہ میرے گناہ کرنے کے بعد میں فلاں سے معافی مانگ لوں گا، فلاں انسان سے، فلاں شخص سے جا کر اپنے گناہ کی معافی مانگ لوں گا اور وہ میرے گناہ معاف کر دے گا، تو یہ بالکل قرآن اور اسلامی تعلیمات کے خلاف عقیدہ ہوگا۔ خدا اپنے آپ کو تواب کہتا ہے اور اپنے آپ کو ہی معاف کرنے والا بتاتا ہے۔ تو اگر کسی نے یہ عقیدہ بنا رکھا ہے کہ میرے گناہ فلاں آدمی معاف کر دے گا، تو یہ بالکل غلط نظریہ اور عقیدہ ہوگا، اس سے بچنا چاہیے اور اس سے رجوع کرنا چاہیے۔ یہ چند کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کر دی۔ جو کچھ کہا گیا اللہ تعالیٰ اس کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔